ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک بڑا درخت تھا جس پر 3 فیملیاں رہتی تھیں۔ ایک چڑیا کی فیملی رہتی تھی، دوسری طوطے کی فیملی رہتی تھی اور تیسری کبوتر کی فیملی رہتی تھی۔ یہ سب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ روزانہ شام کے وقت سب آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے جبکہ بچے درخت کے نیچے کھیلتے کودتے تھے۔ ایک بار ان کی ہنستی مسکراتی زندگی میں اچانک سے ایک مصیبت آ پڑی۔ ہوا کچھ یوں کہ سردیوں کا موسم تھا۔ روزانہ کی طرح بڑے باتیں کر رہے تھے اور بچے کھیل رہے تھے کہ کوے کچھ کہیں سے درخت کے پاس نکل آئے اور ایک بڑا موٹا کوا ان کے بیچ سے آگے بڑھا اور دھمکاتے ہوئے کہنے لگا، اس درخت پر جتنے دن گزار لیے، کل سے یہاں ہم رہیں گے، تم سب اپنا بندوبست کر لو۔ چڑیا نے فوراً کہا، پاس ہی دوسرے درخت ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، تم سب اپنے گھر وہاں جا کر بناؤ۔ ہاں، یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ اپنا گھر بناؤ اور دوسروں کا گھر اجاڑ دو۔ طوطا اور کبوتری نے بھی چڑیا کے ہاں میں ہاں ملائی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بڑے کوے نے غصے سے کہا، تمہارے پاس کل شام تک کا ٹائم ہے، اپنا بندوبست کر لو ورنہ گھر تو گیا، سر بھی جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے بڑا کوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اڑتا بنا۔ شام سے رات ہو گئی، اجالے سے اندھیرا ہو گیا۔ بچے بے خبر تھے اس لیے پرسکون ہو کر سو رہے تھے، لیکن والدین پریشان تھے، بڑے پریشان، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اس لیے جاگ رہے تھے۔ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ چڑیا نے کہا، میرے تو بچے بھی چھوٹے ہیں اور گھر بنتے بنتے 1 ہفتہ لگ جائے گا، یہاں رکے تو کووں کے ہاتھوں مارے جائیں گے، چلے گئے تو سردی کی وجہ سے مریں گے۔ طوطے نے روتے ہوئے کہا، لیکن یہ کبوتری کہاں ہے؟ طوطے نے سوال کیا، کہیں وہ ہمیں چھوڑ کر چلی تو نہیں گئی؟ پتہ نہیں، مگر اس کے بچے یہی ہیں، چڑیا نے جواب دیا۔ اگلے دن شام کو کبوتری واپس لوٹ چکی تھی اور اس کے آنے کے کچھ ہی دیر بعد ساتھ ہی کوے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل آئے۔ دیکھو تو صحیح، یہ لوگ ابھی تک یہاں پر ہیں۔ موٹے کوے نے حیرت سے کہا، لگتا ہے تمہیں جینے سے زیادہ مرنے کا شوق ہے۔ سردار کی بات سن کر سارے کوے زور زور سے ہنسنے لگے۔ لیکن یہ کیا؟ کبوتری اور اس کے پڑوسی کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کبوتری مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہم نہ مریں گے اور نہ یہاں سے جائیں گے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہم اکیلے ہیں، کمزور ہیں تو تم ہم پر ظلم کرو گے اور ہمارے گھروں پر قبضہ کرو گے؟ یہ دیکھو ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد چاروں طرف سے شاہین نکل آئے اور درخت پر آ کر بیٹھ گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کمزور کیا دیکھے کہ تم نے حملہ کر دیا؟ اب ہم تمہیں بتائیں گے طاقت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سردار شاہین کی آواز بھاری ہو چکی تھی اور وہ بہت غصے میں آ چکا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، موٹے کوے نے اپنی جان بچاتے ہوئے کہا، ہم تو بس ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، یہ رہیں، گھر ان کا ہے، درخت ان کا ہے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، بس آپ غصہ نہ ہو۔ کووں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت کو دور کرنے پر تمام شاہینوں کا کبوتری اور اس کے پڑوسیوں نے شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے 3 دن بعد بہت مزے کی دعوت دی۔
تو بچوں، اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کسی کمزور پر ظلم نہ کریں، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں اور کمزور کی مدد کریں۔